اثر انداز ہوا کہ وہ شخص اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرمایا۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی ہونی تو ہر مسلمان میں چاہیے، لیکن بطور خاص وہ لوگ جو دین کی نسبتوں کے حامل ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی امام ہے، یہ لوگ جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارث صرف علماء لفظوں میں تو نہیں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے جو الفاظ تھے ان کو علماء نقل کریں اور نبی کی وراثت میں وہ صفات اور وہ کیفیات اور وہ کمالات ان کو نصیب نہ ہوں، یہ وارث تو نہ ہوں۔ اور اگر یہ وارث ہے بھی صحیح تو یہ تو بہت ناقص درجے کا وارث ہے۔ کامل درجے کا وارث وہ ہے کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کے علوم کو بھی سنبھالا ہے اور آپ کے انبیاء علیہ السلام کے باطنی کمالات کو بھی اس نے سنبھالا ہے، اور جو ان کے دل میں مخلوق کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ تھا وہ بھی ادھر منتقل ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء میں ذرا جلال والی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بکریاں چلا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوئی۔ اب حضرت چاہتے تھے کہ اس کو میں ریوڑ کے ساتھ ملاؤں، جیسے اس کے پیچھے ہوئے تو وہ اور آگے بھاگ پڑی۔ اب حضرت پیچھے اور بکری آگے بھاگتی جا رہی ہے اور حضرت پیچھے جا رہا ہے۔ اتنا اس نے کیا کہ تھکا دیا اور کانٹے جھاڑیاں اور اس طرح سے حضرت کو کافی تکلیف ہوئی، پاؤں میں تھک بھی گئے۔ بالآخر جا کے اس بکری کو پکڑ لیا۔ اب نہ تو اس کو گالی دی اور نہ اس کو مارا، بلکہ اس بکری کو اٹھایا اور اتنا فرمایا خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، بس اتنا، خود بھی تھکی اور مجھے بھی تھکایا، بس اتنا کہا اور بکری کو اٹھایا اور اٹھا کے دوبارہ لا کے ریوڑ میں چھوڑ دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنا ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین پڑھانے والے بچوں کو قرآن پڑھانے والے، دین کے مسائل سکھانے والا اور سامنے بیٹھنے والا طالب علم ہے جو خالصتاً صرف اس نیت سے آیا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے۔ اگر وہ اس طرح تھوڑا سا پریشان کرے تو کئی مرتبہ دیکھا کہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا بھی جاتا ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ وہ ہمدردی والا جذبہ کہاں چلا گیا؟ تو چونکہ وہ معلم میں نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز متعلم میں بھی نہیں آتی۔ ہمیں اگر گرامر کے اصول آتے تھے تو وہ تو طالب علم میں منتقل ہو گئے۔ ہمیں اگر عربی میں مہارت تھی وہ تو طالب علم میں منتقل ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر کوئی اور فن تھا تو وہ طالب علم میں منتقل ہو گیا۔ کاش یہ کیفیات بھی ہمارے اندر ہوتی تو یہ بھی ہمارے طالب علموں میں منتقل ہو جاتی۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ پہلے میں اپنا واقعہ عرض کروں کہ زمانے طالب علم میں نے دیکھا کہ استاد جی جو ہیں وہ تفسیر کا سبق پڑھا رہے تھے، قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے اور طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اور طلباء جو ہے وہ
سبق کی طرف متوجہ نہیں ہے، صرف یہی نہیں کہ سبق کی طرف متوجہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو اشارے کرے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ اشارے کرے، نامناسب اشارے کرے۔ قرآن کی آیات سنتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ واقعات اور تذکرے، خصوصاً جنت کا تذکرہ اور حوروں کا تذکرہ، تو قرآن سنتے ہوئے وہ نامناسب اشارے اور پھر ہنس رہے۔ یہ ہمارے دور میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے والوں میں کیفیت چلتی ہے کہ استاذ حدیث پڑھاتا ہے اور طلبہ پیچھے بیٹھ کے میچ کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک طالب علم کے بارے میں مجھے پتہ چلا پورا سال اس نے ایک حدیث بھی نہیں سنی، پورا سال وہ موبائل پہ جو ہے وہ ویڈیو اور طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے تھے تو ہمارے استاذ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کا سبق پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس وقت حضرت کی آنکھوں سے مسلسل زاروں قطار آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی ہوتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت شیخ صاحب بھی رو رہے ہوتے تھے اور طلبہ بھی رو رہے ہوتے تھے۔ یہ روتے دھوتے قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو چونکہ وہ چیز شیخ کے سینے میں تھی، استاذ کے سینے میں تھی، جہاں وہ علم منتقل ہو رہا تھا وہاں خشیت الہی کی کیفیت بھی منتقل ہو رہی تھی۔ تو ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر عام مخلوق کے ساتھ یہ ہمدردی خیرخواہی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر پیار آتا ہے، اور اگر انسانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی، اور وہ بھی آخرت کے اعتبار سے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں، یہ کیفیت اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت حقیقتاً اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کو وہی مقام اور وہی درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مشہور بات ہے قرآن کریم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک چیونٹی کی نظر پڑ گئی، اور اس نے جو ہے وہ دوسری چیونٹیوں کو آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اب اتنی سی آواز ہے، اس نے ایک ایک اٹھا کے دل پہ پہنچایا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، صرف آواز لگائی ہے، لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ آواز برائے آواز نہیں تھی بلکہ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے بھری ہوئی آواز تھی۔ بڑے درد کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس نے آواز لگائی تھی، اور اس نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا چیونٹی کی طرف سے کہ اس نے خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ چیونٹیوں کو صرف آواز لگائی، اللہ نے اس کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ النمل رکھی ہے۔ کیا مقام ملتا ہے دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے نتیجے میں۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے تو عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے میں بچپن میں چونکہ شہر کے ماحول میں رہتے تھے تو مجھے دیہات دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات میں رہتا تھا، تو مجھے پھر وہ بتاتا رہتا تھا کہ دیہات میں ایسے سبزیاں ہوتی ہیں اور ایسے فصلیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو مجھے سن کے بڑی دلچسپی تھی کہ کبھی میں بھی دیہات دیکھوں۔ تو ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ صاحب سے اجازت لی کہ امی مجھے دیہات دیکھنا ہے، چھٹیاں ہیں تو میں دیہات میں جاؤں گا۔ تو والدہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ
چلے جانا۔ فرماتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اور اپنے اس دوست کے ساتھ دیہات میں گیا تو وہاں بہت ساری چیزیں میرے لیے بڑی عجیب تھی، لیکن ان میں سے ایک چیز جس نے مجھے بڑا ہی حیران کیا اور وہ بچپن کا واقعہ تھا، لیکن بڑے ہو کر پھر مجھے اس واقعے کی سمجھ آئی اور مجھے آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ دیہات کے اندر لوگوں نے بھینسوں کے، گایوں کے گوبر کے بڑے بڑے ڈھیر بنائے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ گندگی کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ تو نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، بدبو ہے، تو اس کو بھلا یہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مزید ابھی میں اس بات پہ خاموش تھا کہ مجھے وہ کھیتوں میں لے گیا تو میں نے مزید کیا دیکھا کہ وہ گوبر ایک کسان جو ہے وہ اس نے کھیتوں میں اس میں سے ڈھیریاں لگانے لگے، اور ہم گھوم گھام کے واپس آ رہے تھے تو اتنے میں دیکھا کہ وہ کسان اسی گوبر کو لے کے پورے کھیت میں پھیلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، نہ سمجھتا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی اس پہ دل میں آیا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، گندگی میں ہاتھ بھی مار رہا ہے اور پھر اس کو پھیلا بھی رہا ہے، حالانکہ اس کو تو صاف کرنا چاہیے تھا، اگر کھیت میں پڑی بھی ہوتی تو کھیت صاف کر دیتے تاکہ کھانے پینے کی سبزیاں اور دیگر چیزیں تو وہ بھی اس سے ناپاک نہ ہوتی، لیکن یہ بندہ ہے کہ یہ اس کو پورے کھیت میں پھیلا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا اپنے کلاس فیلو سے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، آؤ چلو کل سے جا کے پوچھتے ہیں۔ وہ کسان کے پاس مجھے لے گیا تو میں نے اس سے جا کے 2-3 سوال پوچھے، ان میں سے ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ یہ گندگی نجاست جو ہے یہ کھیت میں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس نے مجھے جو جواب دیا اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، البتہ جب میں بڑا ہوا اور مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا مجھے اللہ نے موقع دیا تو تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، وہ واقعہ بچپن کا یاد آیا۔ اس نے مجھے جواب یہ دیا کہ یہ ہم پھیلا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کھیت کے اندر جو سبزی لگتی ہے اور جو فصل کاشت ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں بڑا ہوا مجھے یاد آیا وہ واقعہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ گوبر ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، وہ جس پودے کے ساتھ، جس فصل کے تنکے کے ساتھ وہ لگتا ہے وہ اپنے لگنے کی وجہ سے اپنے ساتھی کو فائدہ دے رہا ہے۔ گندگی جس پودے کے ساتھ لگے تو وہ گوبر جو ہے وہ اس کو سبزی کو اور اس فصل کو طاقت دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ فرمانے لگے میں اپنے آپ کو کہتا رہا تو کیسا انسان ہے کہ گوبر ہو کر دوسروں کو فائدہ دے اور تو انسان ہو کے دوسروں کو نقصان پہنچائے، تجھ سے تو وہ گوبر ہی بہتر ہے۔ ہمارے بڑے معروف سکالر بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا سجاد نعمانی انڈیا والے، تو ایک دفعہ وہ بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا آج اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو اور آج کوئی شاگرد اپنے استادوں کو اور کوئی مرید اپنے مشائخ کو بدنام نہ کرے، ان کو ذلیل نہ کرے، ان کی مخالفت نہ کرے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہ کرے تو میری نظر میں یہ بچہ ولی ہے۔ ورنہ آج جو ماحول چل رہا ہے تو جو ہمارے محسنین ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی برائیوں کا نشانہ انہی کو بناتے ہیں۔ اولاد بدتمیزی کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ، شاگرد جو ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اپنے استادوں کے ساتھ، اور مرید جو ہے وہ اپنے مشائخ کے اوپر زبان درازی کرنا گویا اپنا حق سمجھتا ہے۔ تو دراصل یہ اس کیفیت سے محروم ہونے کا نام ہے
تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا کہ مجھے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنی ہے، اس کا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا۔ اور خصوصاً علماء کرام کے طبقے میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کہ کسی عالم کو دیکھیں کہ وہ مسجد کے اعتبار سے، وہ مدرسے کے اعتبار سے، وہ دین کی اشاعت کے اعتبار سے، وہ دین کے کسی کام کے اعتبار سے لوگ اس کے زیادہ معتقد بن رہے ہیں، لوگ اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اس کو دین کے مواقع زیادہ نصیب ہو رہے ہیں، تو علماء کو اس بات پر بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہونی چاہیے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کر سکے تو اللہ نے ہمارے اس بھائی کو یہ موقع عطا فرمایا تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ عجیب بات فرما رہے تھے، فرمایا جو عالم دعا کرتا ہے یا اللہ پوری دنیا میں دین کو عام کر دے، پوری دنیا میں دین کو عام کر دے، اور پھر وہ کسی عالم کو دین کے کام میں آگے بڑھتے ہوئے جلتا ہے، فرمایا وہ اپنی دعاؤں میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹی دعا مانگ رہا ہے، وہ دعا میں سچا نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں دین کو عام کر دے، بلکہ وہ یوں دعا کر رہا ہے کہ اللہ پوری دنیا میں میرا نام بڑا کرا۔ اگر دین کے ساتھ ہی اس کو لگاؤ تھا، خلوص تھا، تو پھر دین کا کام اللہ چاہے کسی انسان سے لے لے، چاہے کسی پرندے سے لے لے، کسی چپائے سے لے لے، تو اس کا بھی غلام بن جانا چاہیے تھا کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ تو انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا سلطان الاولیاء، سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بڑے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو معارف عطا فرمائے تھے، اور ان کا کلام جو ہے وہ بڑا ویسے ہے تو اپنی زبان میں، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے تو وہ بالکل قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے، بالکل اس کے جو ہے وہ گویا کہ۔ تو حضرت نے چند اشعار کہے اور انہوں نے گویا کہ یوں کہی ہے کہ پورے سلوک کو چند شعروں میں خلاصہ بیان کیا ہے کہ سلوک کیا چیز ہے، یہ تصوف اور یہ اللہ اللہ اور یہ ذکر اور یہ مراقبے اور یہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، پنجابی زبان ہے، امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا گمیاں مچھیاں، صاف ستھرا رہ کے ہر وقت جو ہے وہ، تو فرمایا ناتیاں دھوتیاں جے رب ملدا گمیاں مچھیاں نو، کہ وہ ہر وقت پانی میں ڈبکیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا بعض لوگ جو ہے وہ تصوف و سلوک کے راستے میں تو وہ سر مڈوا دیتے ہیں اور بالوں کو رکھنا اچھا نہیں سمجھتے، اور اس طرح سے تیسی سر مڈایاں رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، بھیڑ کی ایک قسم ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، فرماتے ہیں اگر بال اتروانے سے ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا تو وہ بھیڑ ویسی گندی ہوتی ہے، اس کو اللہ کا تعلق مل جاتا ہے۔ جے سر مڈایاں رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا بیلا کھسیاں نو، کہ یہ جو بیل ہوتا ہے جب اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ مادہ کے قابل نہیں رہتا تو اس کو کھسی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہی معاملہ ہونے سے انسان کو ولایت ملتی تو پھر تو وہ بیل جو کھسی ہو گیا ہے تو بس پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جاتا ہے۔ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا گمیاں مچھیاں، سر مڈایاں رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا داندا کھسیاں نو، جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو۔ ایک پرندہ ہوتا ہے جو الٹا لٹک جاتا ہے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، آواز نکالتا رہتا ہے۔ فرمایا ذکر کیتیاں جے رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، آخر میں جا کے خلاصہ بیان کیا، فرمایا رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیاں۔ اپنی نیت کو بندہ درست کرے،
اپنی نیت کو درست کرے اور اپنی نیت کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جتنا نفع جتنا فائدہ لوگوں کو علماء پہنچاتے ہیں، دین والے پہنچاتے ہیں، حفاظ پہنچاتے ہیں، قرہ پہنچاتے ہیں، ساری دنیا والے الٹے لٹک جائیں تو وہ ان کے تہائی حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جتنا نفع علماء لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کہ ان کے نفع پہنچانے کی وجہ سے لوگ حرام سے بچ جاتے ہیں، لوگ نجائز سے بچ جاتے ہیں، ان کے نفع کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں۔ اور تو کیا ہو، علماء کے نفع پہنچانے کی وجہ سے لوگ کافر اور مشرک ہونے سے بچ جاتے ہیں، لوگ حرامی ہونے سے بچ جاتے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں وہ حلال کی ہوتی ہیں، ان کا نسب محفوظ ہوتا ہے، ان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، ان کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ علماء جتنا نفع کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، لیکن صرف اور صرف اپنی نیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ نیت ہمدردی اور خیر خواہی کی ہو، نیت نفع پہنچانے کی ہو تو انسان کو یہ چیز آگے لے جاتی ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان دین کے نام پہ جھگڑ رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی پگڑی والا، ادھر بھی پگڑی والا، ادھر بھی مدرسے والا، ادھر بھی مدرسے والا، ادھر بھی مسجد والا، ادھر بھی مسجد والا، اور جھگڑ رہے ہیں اپنے آپس میں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے بھلے نام دین کا ہے، نام دین کا ہے، لیکن اندر معاملہ دین کا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین میں اختلاف رائے ضرور تھا، مسلک کا اختلاف ہوتا تھا اور مسائل کا اختلاف ہوتا تھا، اور مختلف چیزوں کے اندر شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا تھا۔ لڑتے نہیں تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، گریبان نہیں پکڑتے تھے، کسی کی بدخوئی نہیں کرتے تھے اور کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اور کسی کے نیچا کر کے دکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جہاں کہیں جمع ہوتے تھے ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اپنے مخلوق کو ہمارے قدموں میں لا کے بچھا دیں گے۔ آج بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرے مرید جو ہے وہ میری صحیح قدر نہیں کرتے، میرے مقتدی میرے ساتھ صحیح تعامل نہیں کرتے، اور میرے محلے والے میرے مسجد میں، میرے مدرسے میں صحیح طرح سے میرے ساتھ جو ہے وہ معاملہ نہیں کرتے۔ دراصل وہ ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے جو ہمارے اکابرین کے اندر پائی جاتی تھی۔ کسی صورت میں ہم اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بس یہ جذبہ پیدا ہونے کی دیر ہے، اللہ رب العزت انہی لوگوں کو ہمارے طرف متوجہ فرما دیں گے۔ تین باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا، بہت سارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، فرمایا یہ تین باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں، یہ تین باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ پہلی چیز کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر لے گا، اللہ رب العزت مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دے گا، اللہ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور دوسری بات کہ جو آدمی لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی
کو پیش نظر رکھنا شروع کر دے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ مخلوق کو خود بخود راضی کر دیں گے۔ وہ روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، وہ 2-4 دن کی بات اس نے واپس آ جانا، وہ نہیں جا سکتا کہیں بھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آج بہت ساری جگہوں پہ دیکھا، مصالحت کو دیکھا جاتا ہے۔ مدارس والے، مساجد والے وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر فلاں شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں جو ہے وہ بندہ وہ بڑا معامن ہے، اگر ہم اس کے جو ہے وہ فلاں رسم میں شریک نہ ہوئے، فلاں اس کی مرضی کے خلاف معاملہ نہ ہوا تو پھر ایسا ہو جائے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہمارا تھوڑا سا کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال کرنا چاہیے، مخلوق کی رضا کی پرواہ چھوڑ دے۔ جو بندہ مخلوق کی رضا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کا خیال کرتا ہے، مخلوق کو گھیر کے لانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز، تیسری چیز فرمایا، جو بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی شدید محبت پیدا کر لے، اللہ مخلوق کے دل کو اس کی محبت سے بھر دے گا۔ لوگوں کے دل ایسے جیسے اس کی طرف مقناطیس، لوہا مقناطیس کی طرف جیسے کھینچتا ہے، اس طرح لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔ یہ گویا کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک اعمال میں لگانا ہے، اور ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے، اور تیسری چیز کہ ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ محبت الہی انسان کو نیک اعمال کے نتیجے میں دھیرے دھیرے نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی محبت ملتی ہے، تلاوت سے بھی محبت ملتی ہے، بلکہ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم جب بھی کوئی نیکی کرنے لگو، تم جب بھی کوئی عمل کرنے لگو، تم 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو، تم کوئی 2 روپے صدقہ کر رہے ہو، تم کوئی تسبیح پڑھ رہے ہو، تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، کسی ضعیف کو تم جو ہے وہ سہارا دے رہے ہو، بس تم ایسا کرو، ہر نیکی سے پہلے تم یہ نیت کرو کہ اللہ میں یہ نیک عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس کے بدلے مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ یہ نیک عمل میں تیری محبت میں آ کے کر رہا ہوں۔ فرمایا ہر عمل تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنے گا، اور خاص طور پر اگر تم اللہ 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 یہ جو تم کہہ رہے ہو، ہر دفعہ کہنے پر تم نیت کرو کہ اللہ مجھے ہر اپنے نام کے بدلے میں اپنی محبت عطا فرما۔ فرمایا تم اللہ 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 کیا کہہ رہے ہوگے، تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے دل میں تم اپنے شہد ٹپکا رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی محبت تمہارے دلوں میں یوں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اور یہ دین کا مذاکرہ کرنا، کہنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دے، دوسروں کے لیے اللہ سے اچھا مانگنا شروع کر دے، دوسروں کی اچھائیوں پر دیکھ دیکھ کے خوش ہونا شروع کر دے، بس اس کی ترقی کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت دن بدن اس کو ترقی عطا فرماتے جائیں گے۔ اور جو آدمی دوسروں کی عزت پر پریشان ہونا شروع ہو جائے، خواب و خسرا من لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر، بندے کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی والے معاملے میں خوش نہیں ہوتا، تو انسان کسی میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہے وہ میرے جی میں بار بار بات آ رہی ہے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے جو بانی تھے، ان کا واقعہ دل میں بار بار آ رہا ہے کہ جب جامعہ اشرفیہ کی ساتھ والی گلی میں جامعہ مدنیہ بنا، اب یہ اشرفیہ اور مدنیہ میں کیا راز ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، عام لوگ تو نہیں سمجھتے۔ بہرحال اشرفیہ کے ساتھ مدنیہ بنا، تو حضرت کے جو بڑے صاحبزادے تھے غالباً حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے کا ایک استاذ ہے اور ہمارے مدرسے کو اس نے چھوڑا ہے، اور ساتھ والی گلی میں اس نے نواب کے بچے نے جو ہے وہ مدرسہ بنا لیا۔
بنانا ہی تھا تو پورے لاہور میں کسی اور جگہ جا کے بناتا، ہمارے مقابلے میں سانس مسن شروع کر دیا ہے۔ تو جوان عمر تھے، یہ معاملہ دیکھ کے تو دل میں غصہ آیا، تکلیف ہوئی، اور غصے کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے والد صاحب سے کیا کہ ابا جی آپ نے دیکھا تماشا اس کا نام لے کے کہ اس نے کیا تماشا کیا ہے کہ ساتھ والی گلی میں اس نے مدرسہ بنا لیا، بنانا ہی تھا تو پرے اتنا علاقہ بڑا کسی جگہ بنا لیتا، جیسے آج کل کسی دکاندار کے پاس کوئی دوسرا دکان بنا لے، کوئی کسی ہوٹل کے ساتھ دوسرا ہوٹل بنا لے، تو اتنا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر عملیات والوں کا کام تیز ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس نذرانے پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دو کہ اس کا کام بند ہو جائے اور یہاں سے یہ بھاگ جائے۔ تو خیر حضرت نے فرمایا بیٹا تم یہ سامان لے کے کہاں جا رہا ہے؟ جی میں فلاں جگہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ چھوڑ کے واپس آؤ تو پھر میں تجھے بات سمجھاتا ہوں۔ واپس آئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ جو تم نے سر کے اوپر سامان اٹھایا ہوا تھا، یہ بوجھ تو تمہارا تھا نا۔ اگر کوئی گلی میں تمہیں بندہ مل جاتا اور وہ یہ کہتا کہ بھائی اس میں سے آدھا بوجھ مجھے دے دو میں وہاں چھوڑ آتا ہوں، بیٹا تمہیں برا لگتا؟ نہیں ابا جی مجھے خوشی ہوتی، اچھا لگتا۔ تو فرمایا بیٹا سنو، پہلے ہم نے مدرسہ بنایا اور پورے علاقے کو دین سکھانے کا بوجھ اور ذمہ داری ہم اکیلوں کے سر پر تھی، تو ہمارے یہ مدرسے کے استاد انہوں نے بھی مدرسہ بنا لیا، اب آدھا بوجھ انہوں نے ہم سے بانٹ لیا، تو آپ بتائیے وہ ہمارے بدخواہ ہیں یا وہ ہمارے خیرخواہ ہیں؟ وہ ہمارے سجن ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں ابا جی وہ تو پھر ہمارے خیرخواہ ہوئے۔ تو فرمایا کسی کے مدرسہ بنانے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اب بوجھ ہلکا ہو گیا، پہلے میں اکیلا دین کی محنت کر رہا تھا، اب یہ میرا ساتھی بھی ہے، اب ہم مل کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح جہاں کہیں ہم کسی عالم کو دیکھیں، کسی مولانا صاحب کو دیکھیں، کسی جو ہے وہ مدرس کو دیکھیں، کسی قاری صاحب کو دیکھیں کہ وہ پہلے ہمارے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، اب انہوں نے اپنا مدرسہ بنا لیا، تو بھائی خود جا کے افتتاح کروائیں، خود جا کے دعا کروائیں، خود دو چار لوگوں کو کہہ کے اس کا تعاون کروائیں، آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ وہ آپ کا مخالف نہیں رہے گا، وہ آپ کا دشمن نہیں رہے گا، وہ آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ جائے گا۔ جیسے ایک بزرگ کو کسی نے بتایا حضرت وہ فلانا بندہ دن رات آپ کی برائیاں ہی کرتا رہتا ہے، وہ کبھی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تو اور کیا، میں نے کئی دفعہ تو سنا ہے اس سے۔ میں اچھا، اگلے دن مٹھائی کا ڈبہ لیا اور اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی اور فرمایا بھائی ہدیہ قبول کرو۔ اب اس کا ایک رنگ آئے جائے کہ میں روز ان کی برائیاں کرتا ہوں اور یہ مٹھائی لائے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جیسی نیکیاں تم مجھے بھیج رہے ہو ویسی نیکیاں تو پتہ نہیں مجھ سے زندگی میں ہوئی بھی آئیں گے، تو تم میرے اتنے بڑے محسن ہو کہ تم میری برائی کر کے میرے لیے اپنی مقبول نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کروا رہے ہو۔ روز تو خود ایسی مقبول نیکیاں مجھے بھیجتے ہو اور میرے ایک مٹھائی کے ڈبے پہ پریشان ہو رہے ہو، میں تو تمہارے اس احسان کا بدلہ ہی نہیں چکا سکا۔ لوگوں کے اس برتاؤ نے پوری زندگی کے لیے اس بندے کی زبان کو غیبت سے بند کر دیا۔ واہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کے اس فیض سے کچھ فیض ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آج ہمارا کسی سے لین دین میں 2 روپے 4 روپے کا کوئی معاملہ ہو جائے، چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جائے، ہم بھی دنیا داروں کی طرح بازو ٹانگ کے اور جو ہے وہ لنگوٹ کس کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے سبق سمجھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، فلانا جو ہے وہ میرا مقتدی ہے اور فلانے سے میرے بڑے تعلقات ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں زیب دیتی کہ ہم ایسا کچھ کریں، ہم کسی اور کی اولاد ہیں، ہم کسی اور کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 50,000 روپے ایک بندہ نہیں دے رہا تھا، جب حضرت کو دیکھتا تو وہ دائیں بائیں گلی میں ادھر سائیڈ مار جاتا۔ ایک دفعہ امام صاحب نے بھی ٹھان لی کہ اچھا پھر میں بھی تیرے پیچھے ہوں، تو وہ بھاگا تو حضرت بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کو تو امید نہیں تھی کہ امام صاحب پیچھے آئیں گے روزانہ کی روٹین کے اعتبار سے، لیکن جب حضرت پیچھے گئے تو وہ گلی مڑ کے
کب جو ہے وہ گھر کے کونے کے ساتھ چھپ کے کھڑا ہوا تھا، حضرت نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑتے ارشاد فرمایا بھائی کیا غلطی ہو گئی، کیوں ملنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہم سے غلطی ہو گئی، کیوں ملنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، بندے نے سیدھی سیدھی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ جی مجھے میرا جو ہے نا وہ آپ کو 50,000 روپیہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، شرمندہ ہوں، دھوکہ دے رہا، فراڈ کر رہا، نہیں، سیدھی بات کہہ رہا ہے، کہہ رہے جی میرا آپ کو 50,000 روپیہ واپس لوٹانے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا 50,000 کیا ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی محبت توڑ دیں، اپنا تعلق خراب کر لیں؟ بھائی نہ دو لیکن ملا تو کرو۔ اب کیسا رستہ دیا حضرت نے؟ اگر نہیں دے گا اور ملا کرے گا تو دل میں شرمندگی آئے گا، احساس آئے گا، کبھی تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ اگرچہ حضرت کی نیت تو یہ نہیں تھی لیکن رستہ کتنا خوبصورت دے دیا کہ خام خواہ اپنا پیسہ بھی جائے اور بندہ بھی جائے اور الٹا وہ دشمن بھی بن جائے تو ہم نے کیا کمایا ہے؟ چلو پیسہ ہی جائے، اجر تو نہ جائے، تعلق تو نہ جائے، محبت تو نہ جائے، پیار تو نہ جائے، تو یہ عقل مندی کا راستہ ہے، یہ سمجھداری کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں کو بھی، میری کوئی اوقات تو نہیں تھی کہ میں آپ حضرات سے کوئی بات کہتا، بعض کا مجھے ان حضرات نے علماء نے حکم فرما دیا، میں شرمندہ بھی ہو رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ میں کیا کہوں، تو جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے اسی کا مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں مزید آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ جواب دے ہیں۔ عوام غلطیاں کرتی ہے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے، اس لیے ہمارے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے زیادہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو اہل علم لوگ ہی ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہو، ڈر زیادہ ہو، وہ اتنا زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو مل کے شاید ہم میں سے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہو، اس کی برکت سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی، توبہ ہو جائے گی۔ تو یہ فقیر آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے گا، ہم سب مل کے ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دربار کی برکت سے اور اپنے نیک لوگوں کی برکت سے اور ان توبہ کے کلمات کی برکت سے ہماری مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ خطبہ سنی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طلب ہو چکے ہیں۔
तौबा इंसान करता है, फिर टूट जाती है, फिर टूट जाती है, फिर टूट जाती है। तो हज़रत दस्तखानी रहमतुल्लाह अलैहि किसी ने कहा, हज़रत आप तौबा करते हैं फिर टूट जाती है, क्या करें? फरमाया वज़ू करते हो फिर क्या होता है, टूटता नहीं है। हज़रत टूट जाता है। फरमाया फिर क्या करते हो? दोबारा कर लेते हैं। फरमाया फिर टूट जाए फिर क्या करते हो? दोबारा कर लेते हैं। फरमाया तौबा भी ऐसे ही है, टूट जाए फिर कर लिया करो, फिर टूट जाए फिर कर लिया करो। मैं लख बारी तौबा भरनी ते मैं हाँ बे इतबारा, फिर भी मौला फजल तेरे दी आसा रखने वाला। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें और बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करते रहें। जो बंदा बार बार तौबा करे, माफ़ी मांगे, तो अल्लाह उसके लिए फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। तो चले हम अमाल के ज़रिए से, ज़िक्र के ज़रिए से, अच्छी सिफात के ज़रिए से अल्लाह ताला के करीब ना हो सके तो तौबा करने, माफ़ी मांगने के ज़रिए से ही हम अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए अल्लाह की तरफ अपने दिल की लौ लगाएं, फिर दुआ करते हैं। तमाम दोस्त दुनिया जहान के ख्यालात व वसाविस से अपने दिल को खाली कर लें और ये नियत फरमाएं अल्लाह की रहमत आ रही है, दिलों में समा रही है, ज़ुल्मतें स्याहियाँ दिलों से साफ हो रही हैं और दिल की धड़कनों से ये आवाज़ आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह।